ایک 15 سال کے روزہ دار نوجوان کا ہے یہ واقعہ۔ روزے سے تھا لیکن پھر بھی مزدوری کر رہا تھا۔ دوستو، یہ واقعہ سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ لازمی ہے آپ یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں۔ دوستو، میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ ایک شخص ایک دن بازار میں کچھ سامان خریدنے گئے۔ انہوں نے وہاں پر کافی سارا سامان خریدا اور سامان خریدنے کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ یہ سامان تو اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ مجھ سے اٹھے گا ہی نہیں، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ میں اس سامان کو اٹھانے کے لیے ایک مزدور کر لوں۔ انہوں نے مزدوروں کی سائڈ جا کر دیکھا تو کچھ مزدور بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک 15 سال کا لگ بھگ نوجوان رہا ہوگا، ایک 15 سال کا لڑکا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے جا کر پوچھا کیا مزدوری کرو گے؟ لڑکا کہنے لگا جی ضرور کروں گا، مزدوری بھی کرتا ہوں اور پڑھائی بھی کرتا ہوں، اور اس رب کو جو پسند ہے اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ میں نے اس مزدور سے اس کی مزدوری طے کی اور اس کو کہا کہ تمہیں ٹھیک ہے اتنے پیسے مل جائیں گے، اور اس کے بعد اس نے میرا سامان اٹھایا تو سامان کافی بھاری تھا، اس سے بھی بڑی مشکل سے اٹھا کیونکہ بچہ ہی تو تھا لگ بھگ 15 سال کا، اس سے بڑی مشکل سے سامان اٹھا۔ اس کے بعد وہ سامان کو لے کر چل پڑا۔ دوپہر کا وقت تھا دوستو، رمضان کے دن بھی نہیں تھے، یعنی کہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، اور دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ جیسے ہی لگ بھگ 1:30 بجے کے آس پاس کا وقت رہا ہوگا، مسجدوں میں اذانیں ہونے لگیں، یعنی کہ ظہر کا وقت قریب ہو گیا اور ہم لوگ ابھی راستے میں ہی تھے۔ اس نوجوان نے جب اذان کی آواز سنی تو کہنے لگا بس تھوڑی دیر رک جاؤ، اذان ہو گئی ہے، کیا میں نماز پڑھ کر آ سکتا ہوں؟ کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ میں نے اس کو اجازت دے لی، بھلا نماز کے لیے کون منع کر سکتا ہے۔ میں نے اس کو کہا ہاں ضرور نماز پڑھ کر آ جاؤ۔ وہ لڑکا نماز پڑھنے چلا گیا، میں وہیں پر اس کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لڑکا بھاگتے بھاگتے نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا ابھی باقی سارے لوگ تو آئے نہیں ہیں، تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ کہنے لگا میں نے نفل چھوڑ دیے ہیں، صرف فرض ادا کیے ہیں، نفل میں بعد میں پڑھ لوں گا، کیونکہ کہیں آپ ایسا نہ سمجھ جاتے کہ میں کام چور ہوں، کہیں آپ مجھے کام چور نہ سمجھ لیں، اس لیے میں نے نفل چھوڑ دیے۔ بہرحال اب یہ سامان وہاں سے اٹھا کر دوبارہ آگے کی اور بڑھے۔ سامان بھاری تھا کافی۔ میں نے اس سے کہا کہ سامان کافی بھاری ہے اور تم تھک بھی گئے ہو، لاؤ تھوڑی دیر اس سامان کو میں اٹھا لیتا ہوں۔ لڑکا کہنے لگا میں حلال روزی کماتا ہوں، اگر تم اس سامان کو اٹھاؤ گے تو پھر میں اپنی جو میں نے رقم طے کری ہے، پیسے طے کیے ہیں، اس میں سے رقم میں کم کر دوں گا، لہٰذا تم یہ سامان مت اٹھاؤ، میں حلال روزی کماتا ہوں، حرام کی نہیں کماتا ہوں۔ وہ بندہ سامان میرے گھر تک لے کر آیا اور اس نے سامان نیچے رکھا، میں سامان اندر رکھ کے آیا۔ اس کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا نیک نوجوان ہے جس کو میں مزدوری پر لے کر آیا ہوں، راستے میں یہ ہوا تھا، نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھی اس نے، اور راستے میں ایسا بھی ہوا تھا، میں نے اس سے کہا تھا کہ سامان مجھے دے دے، تو یہ کہنے لگا کہ میں حلال روزی کماتا ہوں، حرام نہیں کماتا ہوں۔ تو بی بی نے کہا کھانا تیار ہے، اگر اتنا ہی نیک بندہ ہے تو اس سے کہہ دو کہ وہ کھانے پر آ جائے، ہمارے گھر بھی نیک بندہ آ جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ تو وہ آدمی بھاگتا بھاگتا آیا اور اس نوجوان کو اس کی مزدوری دی۔ اس کے بعد کہنے لگا کیا تم ہمارے یہاں کھانا تیار ہے، کیا تم کھانا کھا سکتے ہو، آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجیے۔ تو وہ نوجوان 15 سال کا، رمضان کا مہینہ نہیں تھا دوستوں، میں آپ کو بتا دوں، جب اس نے کھانے کا اس نوجوان سے کہا آدمی نے، تو کہنے لگا میرا روزہ ہے، معاف کیجیے گا میرا روزہ ہے۔ تو میں نے کہا روزہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ایسا کریں، آپ آج کی افطار میرے یہاں کر لیں،
شام کو افطار آپ میرے یہاں کر لیں، کیا ابھی آپ کو کوئی کام ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے اب کوئی کام نہیں ہے، میں مسجد جاؤں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا جا کر۔ تو میں اس کو مسجد چھوڑ آیا اور اس کے بعد افطار کے وقت میں اس کو اپنے گھر پر لے کے آیا، اس کی افطار کرائی اور افطار کرانے کے بعد اس نے نماز ادا کی اور پھر کھانا وانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد کافی وقت ہو چکا تھا، رات ہو چکی تھی، اس کا گھر بھی کافی دور تھا، تو میں نے اس کو رکنے کو بول دیا۔ میں نے کہا آج رات آپ یہیں رک جائیں، تو وہ رک گیا۔ فی الحال کھانا وانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، مہمان خانے میں۔ اب دوستو اس واقعے کو بتانے والے شخص کہتے ہیں کہ میری ایک بیٹی تھی اور وہ بچپن سے معذور تھی، ہاتھ پیروں سے وہ معذور تھی، اس کے پیر اپاہج تھے، وہ پیروں سے چل نہیں سکتی تھی۔ کتنے بڑے بڑے حکیموں کو دکھایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پایا، سب نے لا علاج بتا دیا۔ اس بیٹی کو ہم کھانا کھلانے گئے اس کے کمرے میں، تو اس سے کہا کہ ایک نیک نوجوان آیا ہے، بڑا ہی نیک ہے، اس سے یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اس کو اس کی بتائی، وہ کہنے لگی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارے گھر کوئی نیک نوجوان آیا ہے۔ اس کے بعد کھانا کھلا کر سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو گئے۔ سب سو ہی رہے تھے کہ اس واقعے کو بیان کرنے والے شخص کہتے ہیں کہ میرے دروازے پر دستک ہوئی، کوئی آواز دے رہا تھا کہ دروازہ کھولو دروازہ کھولو۔ میں نے کہا کون ہے اتنی رات میں؟ تو باہر سے میری بیٹی کی آواز آتی ہے کہ ابو دروازہ کھولو، میں ہوں۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا میری بیٹی باہر کھڑی ہوئی ہے اور وہ کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی ادھر کود رہی ہے، کبھی ادھر کود رہی ہے، اس کے تو خوشی کے مارے ٹھکانے نہیں ہیں۔ اور میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میری بھی خوشی کے ٹھکانے نہیں رہے۔ بیٹی یہ آخر کیسے ہوا؟ تم کیسے ٹھیک ہوئیں؟ تم آخر ٹھیک کیسے ہوئیں؟ تو وہ بیٹی فرماتی ہے، کہتی ہے ابا تم نے کہا تھا نا کہ ہمارے یہاں ایک نیک نوجوان آیا ہوا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کے صدقے میں مغفرت، یا اللہ میری دعا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے اس نیک نوجوان کے صدقے میں دعا مانگی، یا اللہ اگر وہ نیک نوجوان اتنا ہی نیک ہے، اتنا ہی تیرا پرکشیدہ بندہ ہے، تو اس کے صدقے میں تو مجھے شفا عطا فرما، مجھے ٹھیک کر دے۔ میری دعا ابھی مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی کہ میں نے کیا دیکھا کہ میں پوری طریقے سے بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ جب اتنا سنا تو ہم لوگ اس نوجوان کے کمرے کی اور بھاگے۔ جب کمرے میں گئے، دروازہ پہ دستک دی تو دیکھا تو دروازہ تو پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ اندر گئے تو اس کے ایک کمرے میں صرف خط رکھا ہوا تھا اور وہ اندر تھا نہیں۔ خط رکھا ہوا تھا اور اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہو ہی گئی ہے، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہو ہی گئی ہے تو میرے پیچھے مت بھاگنا، اس رب کی عبادت کرنا جس کی عبادت کی وجہ سے آج میرے ذریعے آپ کی بیٹی ٹھیک ہوئی ہے، اور جس رب کی بدولت ہم سب کو زندگی ملی ہے، جس رب نے ہمیں سب کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اس رب کا شکر ادا کرنا اور اس رب کی عبادت کرنا۔ اس خط میں صرف اتنا لکھا ہوا تھا۔ یہ اس نیک 15 سال کا نوجوان جو مزدوری کیا کرتا تھا اور نفلی روزے رکھتا تھا، اس کے روزے رکھنے کا، اس کی عبادت کرنے کا یہ صلہ کہاں کہاں تک کس کس کو ملا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے دوستوں، اور ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اور آپ بھی اللہ کے اتنے نیک پرکشیدہ بندے ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو بننے کی کوشش ضرور کریں۔ میں آپ سے کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہوں، میرا کام سمجھانے کا تھا، میں نے سمجھا دیا، میرا کام بتانے کا تھا، میں نے بتا دیا۔ زبردستی کوئی کسی سے کچھ نہیں کرا سکتا۔ دوستو ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ایک لائک ضرور کر دیں اور سبسکرائب کر لیں، اور بھی ایسے واقعات، ایسی اسٹوریوں کے لیے سبسکرائب کر لو اور بیل آئیکن پریس کرنا بالکل مت بھولنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔